أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی اطاعت سے اور اس مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، البتہ اگر انہوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا تو پھر معافی ہے۔ مزید حرم کی عظمت کے متعلق فرمایا گیا کہ جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، اگر یہاں مسجد حرام سے خاص خانہ کعبہ معظمہ مراد ہو تو معنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ مسجد حرام کے تمام لوگوں کا قبلہ ہے، مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے، اور اس کی طرف منہ کرنے، حج کے ارکان کی ادائیگی اور طواف و نماز میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں۔ اور اگر مسجد حرام سے پورا حرم مراد ہو جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لیے برابر ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق حاصل ہے، جبکہ کوئی کسی کو اس کے گھر سے نہیں نکالے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ کی زمینوں کو بیچنے اور ان کا کرایہ حاصل کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد حرام میں ناحق زیادتی میں وہاں شرک و بت پرستی اور ہر ممنوع قول و فعل حتیٰ کہ خادم کو گالی دینا بھی داخل ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا
اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو۔ تفسیر تعلیم القرآن، ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا۔ خانہ کعبہ کی عمارت پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، طوفان نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالی نے اس کا مقام بتانے کے لیے ایک ہوا مقرر کی جس نے عین خانہ کعبہ والی جگہ کو صاف کر دیا۔ اسی طرح یا اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ کی عمارت تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی پرانی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی۔ تعمیر کعبہ کے وقت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے شرک، بتوں اور ہر قسم کی نجاستوں سے خوب صاف ستھرا رکھو۔ اہم باتیں، نمبر 1، انبیاء کرام علیہم السلام ایک آن کے لیے بھی شرک نہیں کرتے۔ آیت میں شرک نہ کرنے سے مراد اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرنا یا خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسری غرض نہ ملانا ہے، یا شرک نہ کرنے کا حکم آپ کے واسطے سے لوگوں کو دیا گیا۔ نمبر 2، مسجد تعمیر کرنا، اسے صاف ستھرا رکھنا اور اس کی زینت کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسجدیں تعمیر کرو اور ان سے کوڑا کرکٹ نکالو۔ پس جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور اس سے کوڑا کرکٹ نکالنا حور عین کے مہر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔